نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہم ایسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ اس جہاں کو اللہ رب العالمین نے اچھی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ مچھر کے پر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ آج انسان اسی دنیا کے لیے پریشان ہے، آج انسان اسی دنیا کی خاطر غافل ہے، آج انسان اسی دنیا کی خاطر اپنی نمازوں کو کھو دیتا ہے، اسی دنیا کی خاطر، اسی مال کی خاطر تعلقات غرض کی بنیاد سے رکھتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ بہت پیارا لگتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی محبت کا 1% یعنی ایک حصہ علماء لگتے ہیں، 99 حصے نہیں، ایک حصہ اس دنیا میں دیا گیا ہے، یعنی اس دنیا کے انسانوں کو دیا گیا ہے، ایک حصہ۔ ابھی آپ خود سوچیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ، کتنے آدمی آئے ہیں، کتنی عورتیں آئی ہیں، اربوں کھربوں لوگ آئے ہیں، اس کھربوں لوگوں کو ایک حصہ ملا ہے۔ اس حصے کے کتنے ذرے ہوں گے؟ کھربوں ذرے ہوں گے۔ ابھی ایک والدہ ہے، وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کی 9 ماہ کی تکلیف ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جب وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اولاد کو دیکھتی ہے، جس ٹائم وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اس سے اپنے غم یاد نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس نے اپنے بچے کو دیکھ لیا، اس نے اپنی اولاد کو دیکھ لیا ہے۔ ابھی اس کا بچہ ہے، اس کی اولاد ہے، اس سے اگر جو پیار کرے، جو اسے اچھا لگے، اچھا سمجھے، تو اس کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ پہلی محبت صرف خاوند سے ہوتی ہے، لیکن جب بچہ ہو جائے تو سارے بچے سے ہو جاتی ہے۔ خود کھانا نہیں کھاتی، اس کو پہلے کھلاتی ہے، پہلے خود کھاتی تھی، پھر اوروں کا غم کرتی تھی، لیکن جب بچہ ہو جائے پہلے بچے کو کھلاتی ہے، پھر اپنا غم کرتی ہے۔ پہلے خود نہیں پیتی تھی، پہلے خود پیتی تھی، پھر بچے کو، پھر اوروں کو پلاتی تھی۔ اب کیا کرتی ہے؟ اب پہلے بچے کو پلاتی ہے، پھر خود پیتی ہے، تو اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہی اولاد جب نافرمان ہو جائے، جب خود غرض ہو جائے، تو والد اکثر بچے کے ساتھ سختی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، لیکن والدہ نہیں کرتی۔ والدہ کبھی دل سے غصہ نہیں کرتی، کبھی دل سے ڈانٹتی نہیں ہے، کبھی دل سے بددعا نہیں دیتی۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ والدہ کی بددعا نہیں لگتی، کیوں؟ وہ دل سے ہی نہیں دیتی۔ جس دن وہ دل سے بددعا دے دے تو انسان کی دنیا آخرت غرق ہو جاتی ہے، دنیا کیا آخرت بھی غرق ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت ہو گئی، پھر دوستوں کی محبت ہو گئی، پھر رشتہ داروں کی محبت ہو گئی، پھر بھائیوں کی محبت ہو گئی، پھر بہنوں کی محبت ہو گئی، ایک اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اچھی صورت دی ہے، اچھی شکل دی ہے،
تمہیں میں نے خود بنایا ہے، تم پھر غافل کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں غفلت کس چیز نے غافل کر دیا اس دنیا میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں ہم سے کہ کیوں تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا، کس چیز نے پریشان کر دیا؟ دنیا نے ایسی لذت تمہیں دے دی کہ بس تم دنیا کے ہو گئے، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر بس چکی ہیں۔ آج دل کی بیماریاں ہیں، آج یہ دل بیمار ہے، آج یہ سوچ غلط ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں کسی قسم کی کسر ہم نے نہیں چھوڑی۔ شریعت تو بہت دور کی بات ہے، آج کل شریعت پہ کون عمل کرتا ہے؟ اگر دوسرے کی ذات کے لیے ہو تو اس کو شریعت پر مبنی کیا جاتا ہے، لیکن اپنی ذات پر آئے تو قرآن اور حدیث اور شریعت کو کوئی نہیں دیکھتا، پھر کہتا نہیں شریعت کون کس نے لائی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہمارا دل بہت زیادہ غفلت اختیار کر چکا ہے، ہماری روح دنیا میں کھپ چکی ہے، دنیا میں بس چکی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایسا انسان نہیں کہ اس نے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو۔ جتنے انسان آئے ہیں وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ جس کے لیے دنیا بنی گئی، جس کے لیے آخرت بنائی گئی، اس کو اس ذائقے سے گزرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس ذائقے کو چکھا، انبیاء نے چکھا، صحابہ نے چکھا، جن کو دنیا میں بشارت دی گئی کہ آپ لوگ جنتی ہو، آپ سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے یہ ذائقہ چکھا۔ تو آج خود سوچیں، ہم نے اس راستے پر جانا ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ ابھی یہ کسی کو نہیں پتا کہ میرا 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن نہیں، سوچیں 100 سال کی کرتے ہیں، کتنے 100 سالوں کی۔ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں، ہماری نسلیں مزے کریں ہمارے پیسوں پر، لیکن اولاد کی فکر ہے، نسلوں کی فکر ہے، لیکن اپنی فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت عجیب جگہ ہے قبر۔ جب مومن انسان قبر میں رکھا جائے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، تو قبر کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک ہو، اچھا ہو گیا کہ تو آیا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک ہو، اچھا ہو گیا کہ تو آیا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان میں سب سے بہترین انسان تو ہے، اور اس کی نظر جہاں تک جائے قبر اس کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بد اخلاق آدمی، بد کردار آدمی، جس سے دنیا میں لوگ تنگ ہوتے ہیں، جو بد کردار ہوتا ہے، جس نے اعمال ٹھیک نہیں کیے ہوتے، جب وہ قبر میں رکھا جائے، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، اسے اسرائیل علیہ السلام ایسی شکل میں آتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کی روح جاتی نہیں ہے۔ جب نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے فوراً چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، وہ خوش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے پاس لے جایا جائے۔ لیکن جب برے آدمی کی، گنہگار آدمی کی روح ہوتی ہے، وہ نہیں جاتی، وہ جسم میں پھنستی ہے، پھنس جاتی ہے، وہ نکلنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، اچھا ہو گیا کہ تو آیا ہے۔ دنیا میں جتنے آدمی گزر رہے ہیں وہ سب سے بہتر تو ہے۔ اور جب گنہگار آدمی رکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو، برا ہوا کہ تو آیا ہے۔ تو نے دنیا میں کیسا وقت گزارا، جس طرح لوگوں سے سلوک کیا، آج میں تیرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کروں گی۔ پھر قبر اس میں تنگ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، وہ جگہ ہے، جو وہ دنیا ہے، وہ ابد الاباد ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن آج ہم نے اس
جگہ کی تیاری کرنے کے لیے سوچے کی ہیں، اس جگہ کی تیاری کرنے کے لیے بالکل نہیں سوچا، بالکل نہیں سوچا۔ پہلے سنت اپنانے میں فخر محسوس کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں، آج کے زمانے میں سنت کو اپنانے میں شرم محسوس کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، بازاروں کو دیکھو، بازاروں میں جاؤ، عورتوں کے پانچے اونچے ہوتے ہیں، مردوں کے پانچے نیچے ہوتے ہیں۔ مردوں کے ٹخنے نظر نہیں آتے اور عورتوں کے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، یہ روایت بن چکی ہے۔ پہلے کسی کو بولو، کسی لڑکی کو بولتے تھے یا کسی بچی کو بولتے تھے پردہ کرو، تو وہ پردہ کرتی تھی۔ آج کسی کو بولو پردہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم پہ زور کر رہا ہے۔ پردہ کہاں سے آیا ہے؟ پردے کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے گھروں میں بھی دین کی ضرورت ہے، صرف انسان کے اپنے تک دین کی ضرورت نہیں ہے، گھروں کے ماحول کو بھی دین والا بنا دو۔ گھروں کے ماحول کو بھی ایک ایسی وہ دو کہ وہ بھی دین کو سمجھ جائیں، وہ بھی جنت میں جانے والی بن جائیں، جہنم سے نکلنے والی بن جائیں۔ جہنم سے نکلنے والی کیسے بنیں گی؟ کہ ان کو دین کی صحبت دی جائے گی، ان کو دین کی سوچ دی جائے گی۔ آج ہم دین سیکھتے ہیں، دینداروں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہماری عورتوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے، ہماری عورتوں کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، ہماری عورتیں وضو سے باخبر نہیں ہیں، ہماری عورتیں نماز سے باخبر نہیں ہیں۔ صرف نماز پڑھنا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی بس ختم، نہیں، نماز کے ارکان کو جاننا ہے، نماز کے فرائض کو جاننا ہے۔ اس چیز سے ہماری بہت دوری ہے۔ ہم جو سیکھیں ان کو بھی سکھائیں۔ میرے پاس علاج کے لیے ایک بہت بڑے گھرانے سے لوگ آئے، بہت نامی گرامی، ہمارے پشاور کے سطح پہ تبلیغی جماعت سے واقف تھے، علماء کرام تھے۔ میں جب ان کی عورتوں سے بات کی تو ایک دن مجھے کال آئی کہ ہم نے اس حالت میں بھی وظیفہ کر لیا۔ میں نے کہا اس حالت میں تو وظیفہ جائز نہیں ہے۔ کہتے اچھا اس حالت میں وظیفہ جائز نہیں ہے؟ کہتے اس حالت میں تو ہم نے صرف سنا ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بس ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، ان کے گھروں میں یہ حال ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوگا؟ پھر میں نے ان کے بڑوں کو سمجھایا، ان سب کو سمجھایا، میں نے کہا یہ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں، ہماری عورتیں کتنی دور ہیں، دین سے دور ہیں، ہم خود دین سے دور ہیں، ہم دین میں عمل نہیں کرتے، دین کو سمجھتے بہت ہے، عمل اس میں نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین پر عمل کرنا ہوگا، تب زندگی سنورے گی، آخرت سنورے گی۔ اس دنیا سنوارنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حلال حلال نہیں دیکھتے، حرام حرام نہیں دیکھتے، کر رہے ہوتے ہیں، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ انسان کی محبت کی مثال ہے، انسان کی محبت کی ایک حد ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، ہم سے الفت رکھتے ہیں، ہم کیا غافل ہو جاتے ہیں، غفلت ہماری طرف سے آ جاتی ہے۔ کبھی ہم پر رزق بند ہوئے؟ نہیں بند۔ پہلے زمانے کی قومیں گزری، وہ کچھ کام کرتی تھی، ان کی پیشانیوں پہ لکھا جاتا تھا، ان پہ رزق بند ہو جاتا تھا۔ آج ہم جتنا بھی غفلت اختیار کر لیں، ہم پر رزق بند نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ ایک کام ہوتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہمارا دل نیک محفلوں میں تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا دل نمازوں کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دل ذکر کی طرف نہیں جاتا، ہماری روح تنگ ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم میں آ جاتی ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے اور نشانی کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھو تمہارا دل غافل ہے یا نہیں۔ اس نے کہا میں کیسے دیکھوں گا میرا دل غافل ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نیک لوگوں کی محفل میں جاؤ۔ وہ جب اللہ والوں کی محفل میں گیا تو تنگ ہونا شروع ہو گیا،
تو واپس آیا، بزرگ کو کہا میں تو ان کی محفل میں تنگ ہو رہا ہوں، تو کہتے سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بانی گزرے، اس کے پاس ایک بزرگ آیا، ان کا خلیفہ تھا۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، کاروباری تھے۔ ان کو کہا حضرت آپ کا بحری جہاز سامان کے ساتھ ڈوب گیا۔ حضرت نے دل کی طرف توجہ کی تو فرمایا الحمدللہ۔ یہ اب خلیفہ بزرگ پریشان، کس ٹائم تو پریشان ہونا چاہیے تھا، خاموش ہو گیا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت کے پاس آیا، حضرت سے کہا آپ کا بحری جہاز سامان کے ساتھ واپس مل گیا، یعنی سمندر میں ڈوبنے والا تھا، بچ گیا، ڈوبا ہوا تھا نکل گیا۔ تو حضرت نے پھر دل کی طرف توجہ کی، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو اس خلیفہ مجاز نے، شاگرد نے پوچھا، وہ بھی وقت کا بزرگ تھا، کہ حضرت آپ نے ڈوبنے کے وقت بھی الحمدللہ کہا اور مل گیا تب بھی الحمدللہ کہا، ملنے والی بات پر تو سمجھ آتی ہے، ڈوبنے والی بات پر سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا عجیب جملہ کہا، کہتے دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو کوئی بات نہیں، کیا دنیا ہاتھ سے چلی جائے کوئی بات نہیں، میں نے دیکھا دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں یہ دل تو نہیں ڈوب گیا، کہیں یہ دل تو نہیں خفا ہو رہا دنیا کے پیچھے۔ اگر یہ دل خفا ہو گیا دنیا کے پیچھے تو میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ دیکھو میں نے الحمدللہ کا شکر کیا، میرا دوبارہ سامان اور جہاز مل گیا۔ تو یہ دل کو صحیح کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے اس دل کو دھو لیا کرو۔ کس انداز سے دھو گی؟ سب کو معاف کر کے دھو لیا کرو، جس نے برا کیا ہے اس کو بھی معاف کر لیا کرو، جس نے اذیت دی ہے اس کو بھی معاف کر لیا کرو، جس نے تکلیف دی ہے اس کو بھی معاف کر لیا کرو، جس نے پریشان کیا ہے اس کو بھی معاف کر لیا کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بلا حساب کتاب جنت میں جاؤ گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے محبت کے موضوع پر بات کی۔ اللہ بہت کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم کیوں اس سے پیار نہیں کرتے؟ ہم کیوں غافل ہو جاتے ہیں دنیا میں؟ ہم کیوں دنیا میں کھپ جاتے ہیں؟ دنیا کی لذتوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اس چیزوں پر سوچا جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو جہنم کی وہ ملے گی کہ جاؤ جہنم جاؤ، دوسرے کو بھی بولا جائے گا تم بھی جہنم جاؤ۔ اب یہ دو بندے ہوں گے، ایک دوڑی دوڑی جہنم جا رہا ہوگا، ایک بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو روکیں گے کہ تم بھاگے بھاگے جہنم کیوں جا رہے ہو، ایک سے پوچھیں گے، دوسرے سے کہیں گے کہ تم پیچھے پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو۔ تو جو بھاگ رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری، ساری زندگی تجھے ناراض کیا، تجھے خفا کیا، آج ایسا دن ہے میں نے سوچا کہ آج ہی ایک تیرا حکم پورا کر لوں۔ دوسرے سے پوچھیں گے کہ تو کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں بھی گناہگار تھا، ساری زندگی غافل ہو کر گزاری، غفلت میں گزاری، گناہوں کی لذتوں میں گزاری، لیکن آج اس لیے تجھے دیکھ رہا تھا کہ کیا پتا تو مجھے میری ایک کمزوری کی وجہ سے، اس لاچاری کی وجہ سے بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین اس دونوں کو جنت میں لے جائیں گے، جنت کا اس پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں ہماری بخشش کی۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیات ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ یہ آیات میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں، اپنے لیکچر میں کہتا ہوں۔ اس دن میں نے ایک لیکچر میں، آن لائن لیکچر تھا میرا ایک یونیورسٹی میں نے اس میں یہ بات کی، تو مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ لڑکی گرل نے سوال کیا
کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں قرآن سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پہلی قوم نیکی کا ارادہ کرتی تھی، ان کو ثواب نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے جب تک نیکی نہ کی ہو، اور جب نیکی کرتی تھی تو ایک ثواب ملتا تھا، ایک نیکی ملتی تھی، ایک اجر ملتا تھا۔ اس قوم کو اللہ نے کیا فضیلت دی ہے؟ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کیا حاصل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جب یہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میری بات آپ کو سمجھانا ہے، بیان کرنا نہیں، میرے ساتھ باتوں کو سمجھو۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ارادہ کرنے لگے، فرشتے اللہ حکم کر دیں اس کی نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اب تو اس نے نیکی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو۔ جب وہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، پھر بھی اس کو نیکی مل رہی ہوتی ہے، حالانکہ نیکی نہیں کی، حالانکہ نیکی نہیں کی۔ پھر نیکی کرتا ہے، چاہیے یہ ایک نیکی لکھی جائے، لیکن نہیں، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کیا کرتا ہے؟ چاہیے یہ کہ گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی 10 لکھے جائیں، نہیں نہیں نہیں۔ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ گناہ لکھ، نہیں نہیں صبر کرو، کیا پتہ توبہ کر لیں۔ آئے آئے آئے، جب گناہ کی طرف جانے لگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں گناہ کی طرف جا رہا ہے، لکھ لوں؟ اللہ کرامن کاتبین کو کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی تو نہیں کیا نا، صبر کر۔ جب گناہ کے قریب ہونے لگتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں یہ تو بس قریب ہو گیا، اس نے تو ڈیل کر لی، گناہ کی ڈیل کر لی، لکھ لو، نہیں نہیں ابھی کی تو نہیں ہے، ابھی اس پر عمل تو نہیں کیا۔ جب پورا گناہ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں لکھ، فرشتے اجازت لے دیں گے لکھ۔ پھر کتنے 10 گناہ نہیں لکھے جاتے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکیاں 10 گناہ 1۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے۔ تو ایک اچھا بول آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میری بات یاد رکھیں، نفرت کے 1000 بول، نفرت کے لاکھوں بول سے کوئی سیدھا نہیں ہوتا، کوئی آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن محبت کے ایک بول سے کروڑوں لوگ آپ کے ہو سکتے ہیں، کروڑوں دلوں پر آپ قبضہ کر سکتے ہو محبت کے ایک بول سے، الفت کے ایک بول سے۔ تو گھروں میں آج بد اخلاقی کا رواج قائم ہو چکا ہے۔ مجھے دن میں سینکڑوں ٹیلی فونیں آتی ہیں، مجھے دن میں سینکڑوں میسیجز آتے ہیں، خواتین میرے آگے روتی ہیں، مرد میرے آگے روتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں میرا شوہر باہر لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر آتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹھیک اخلاق اپناتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جی جان کرتا ہے، لیکن گھر جب آتا ہے غصے دھڑکے کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ پہلے گھر میں محبت کرے، محبت بانٹے، الفت بانٹے، گھر جنت بن جائے گی آپ کے لیے۔ باہر کے لوگ آپ کے پکار نہیں آئیں گے، یہی بیوی، یہی ماں، یہی بھائی، یہی بہن پکار آئیں گے آپ کی۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے اخلاق کو بہترین کر دو، اتنے بہترین کر دو کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں، اتنے خوش اخلاق بن جاؤ، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ جب یہ چیزیں اپنانا شروع کر دیں گے تو محبت ہماری بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہماری محبت بھی اللہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، دنیا سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، بازار جائیں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح بازار میں بیٹھے ہوں، نماز کی ٹائم دیکھ بھی لیں، لیکن نماز کی فکر نہیں ہوتی جب تک اذان کی آواز نہ آئے۔ پھر اکثر نیک دکاندار ہوتے ہیں، دوسروں کے دوران شدموز ٹائم دے، آج جو نماز کا ٹائم ہے، پھر انسان کو ہوش آتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، اور جتنا بھی تھکا ہو وضو کر لے، نماز پڑھ لے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، انہی چیزوں سے اللہ سے محبت کرنی ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا ہے، خوش اخلاقی کرو،
میرے قریب ہو جاؤ گے، میں تو تمہارے قریب ہوں، تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اپنے گھر میں اچھے اخلاق سے رہو، لوگوں سے اچھی بات کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو تو میرے قریب ہوتے رہو گے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کرنا۔ دیکھو جس نے برا کیا ہے اس مجلس کے توسط سے اس کو معاف کر دو، اس مجلس کے توسط سے گناہ کرنا چھوڑ دو، اپنے دل میں عہد کر دو ابھی تک جو گناہ کیے ہیں یہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم جنت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جو اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس محفل پر فخر کرتے ہیں، اس مجلس پر فخر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ذکر کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بہت بڑا صوفی ہوں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں، لوگ کہیں تم کروڑوں بار لاکھوں بار ذکر کرتے، اس لیے مت کرنا۔ جنات کے لیے ذکر مت کرنا، موکلات کے لیے ذکر مت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ خدا کی قسم موکلات کے لیے ذکر کیا، موکلات میں نہیں ملیں گے، ذکر کا فائدہ آپ کو کیسے ملے گا؟ بس آپ کا وہ دن سے ہی گزرے گا، کیونکہ ذکر کی نورانیت تو ہے لیکن اس کے ثمرات آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ کیسے ثمرات ملیں گے؟ ایک بندہ جب بادشاہ کا ہو جائے، اگر ایک بندہ پرائم منسٹر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ سے اس کا تعلق ہے، صدر پاکستان سے اس کا تعلق ہے، وہ کتنا سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے کہ میرا تو صدر سے تعلق ہے، میرا تو وزیر اعظم سے تعلق ہے۔ ایک بندہ مالک الملک سے تعلق بنائے تو اس کو کیا خوف ہے دنیا میں؟ اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرے گا اسے سب کچھ ملے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرے گا اسے سب کچھ ملے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو پانی کا ایک گھونٹ پلائے گا اسے دنیا اور آخرت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ سب کچھ اخلاص سے کرنا ہے۔ دیکھیں اخلاص اس وقت بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اخلاص والے اس دنیا میں کیسے ہیں؟ جیسے اندھیرے میں ایک موم بتی جلتی ہے، اندھیرے میں دیوا جلتا ہے، اس طرح اخلاص ہو۔ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی۔ کیسے پیدا ہوگی؟ نیک محفلوں میں آنا ہے، مجلس ذکر میں آنا ہے، تبلیغ والوں کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ وقت لگانا ہے، سروزے پر جانا ہے، ان کے ساتھ اپنی مستورات۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو تبلیغ والے جو کام کر رہے ہیں مستورات کے حوالے سے، کوئی ایک جماعت نہیں کر رہی، تو علاقے میں مستورات کی جماعت آ جائے، اپنی عورتوں کو بیان کے لیے بھیج دیا کرو، وہ مسائل سیکھیں گی، وہ فرائض سیکھیں گی تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا گھر آباد ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی پھر عثمان حنفی زمونگا، پھر عثمان حنفی ہو، پھر عثمان حنفی زمونگا۔